بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے 2024 کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جب آپ اس کو کر لیں گے تو سارا سال آپ کے اوپر رزق کی بارش ہوگی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ کروڑوں تو کچھ بھی نہیں، اللہ پاک اربوں بھی عطا کرے گا۔ آپ کے باقی تمام مسائل ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، باقی تمام مشکلات کا ایسے خاتمہ ہوگا کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ آج کا عمل بہت ہی مجرب اور آسان عمل ہے۔ آپ 2024 کا پورا سال آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ اس عمل کو سال کے شروع میں ہی کر لیں گے تو سارا سال آپ کا راحت میں گزرے گا، خوشیوں میں گزرے گا۔ اللہ آپ کو اولاد کی خوشیاں دے گا، اللہ آپ کو ترقیاں دے گا، اللہ پاک آپ کو عزت دے گا، مال و دولت سے نوازے گا۔ آپ اس عمل کو 2024 کا تحفہ سمجھ کر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گا۔ معزز سامعین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سورۃ علم نشرح بابرکت سورت ہے کہ اس سورت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر کلام کیا اور اللہ پاک نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو کشادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کرنے والا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے امت کے گناہوں کے بوجھ کو دور فرمایا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کو جھکا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا۔ قرآن پاک قیامت تک ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اس میں انشاءاللہ ہر ایک کے لیے وہ فائدہ حاصل ہوں گے جو کہ اللہ پاک نے اس میں بیان فرمایا۔ اس میں مشکلات اور مصائب کے بعد اللہ پاک نے آسانیاں دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دعا کرنے کی ہمت دی ہے، یہ اللہ کا خاص احسان ہے، اور دعا کرتے وقت ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمارا توکل اس خدا کی ذات پر کہ وہی ہے جو میری مشکلات کو آسان کرے۔ میرا اللہ ہی ہے جو مجھے مرض سے شفا عطا فرمائے، اللہ ہی ہے جو مجھے ہر قسم کے مصائب سے، پریشانی سے رہائی دلائے گا۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اللہ پاک اس کے تمام کام سنوار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کام میں اس کو کامیابی دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی عمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی وظائف کریں، تو ہمیں توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظائف بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن وہ وسوسوں اور تردد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملنے میں اگر کوئی دیر ہو جائے تو وہ پھر پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز دیر سے مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کی دعا سن نہیں رہے ہیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک کنویں میں نہ ڈلواتے اور وہ صبر نہ کرتے تو ان کو مصر کی بادشاہت تو نہ ملتی۔ تو بعض اوقات آزمائش کے لمبا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو سن نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کے صدقے میں بڑی بادشاہت دینی۔ اگر آپ کے وظائف کرنے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود دیر ہو رہی ہے، پھر آپ اللہ کی بڑی کرم نوازیوں کا انتظار کیجئے، اللہ کی بڑی رحمتوں کا انتظار کیجئے۔ تو جو لوگ بھی دنیاوی طور پر پریشان رہے اور جن کے بہت سارے معاملات خراب ہو چکے ہوئے ہیں، کہ مصائب ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا تیار ہو جاتا ہے، رکاوٹیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کا عمل ان کے لیے بہت خاص ہے۔ جیسے ہی 2024 شروع ہوگا آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کا پورا سال بہت خیر و برکت، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، آپ کے تمام مسائل کو ختم کرے، آپ کی ہر قسم کی مراد انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو اس وظیفے کے ساتھ جو بھی آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھنا ہے۔ 2024 میں اس سورہ کی جو بھی تلاوت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس کی تمام مرادوں کو پورا کریں گے، اس کی ہر قسم کی پریشانی کو ختم فرمائیں گے، اس کی ہر مشکل کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آسان فرما دیں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عبادت الہی کی طرف
رغبت بھی ہوگی۔ کوئی بھی چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں رکاوٹ دور ہو، اس کی پریشانیاں ختم ہوں، اس کے جائز مقاصد پورے ہو جائیں، اچھا رشتہ مل جائے، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم، عزت مل جائے، رزق مل جائے، شہرت مل جائے، تمام رکے ہوئے کام بہتر ہو جائیں۔ آج کا یہ عمل لازمی کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کو مشکلات سے نجات دیں گے، اللہ پاک ان کی جائز اور دلی مرادوں کو پورا کریں گے۔ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ آج کا عمل ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ضرور آپ کو فتح یاب کریں گے، ضرور آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس صورت کے صدقے میں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، آپ کی حاجات کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اب آپ اس کا طریقہ کار بھی سن لیں، آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ سورہ علم نشرح کہ اس عمل کو آپ 2024 کے شروع ہوتے ہی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، پورا سال آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح سے اس کی برکتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے پاس سارا وقت موجود ہے، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی شرط نہیں، پورا دن فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور جو وقت بھی آپ کو مناسب لگے اس وقت اس عمل کو کریں، لیکن یاد رہے کہ وقت وہ سلیکٹ کریں کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اپنے موبائلوں کو ایک سائڈ پر کر دیں اور اللہ کے حضور اس طرح سے بیٹھ جائیں کہ جیسے وہ بادشاہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس کے حضور بیٹھے ہیں، اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل سورۃ علم نشرح کا عمل ہے، اس کو آپ اس خاص طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے اس کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 24 مرتبہ یعنی 24 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس سورت کو، سورہ علم نشرح کو، پوری سورت کو آپ نے 24 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اب آپ نے اس سورت کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اگر رزق کی تنگی ہے، اگر معاشی بدحالی ہے، اگر رشتوں کا مسئلہ ہے، اگر کوئی اور مسائل ہیں، جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس آیت کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس آیت کو پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب آپ نے پڑھنا ہے اسری یسرا یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو آپ نے یہ گمان رکھنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مصائب کو حل کر دے گا، ان کی ان پریشانیوں کے بعد ان کو آسانی ملے گی انشاءاللہ۔ نیا سال آپ کی آنے والی مشکلات کو ختم کرنے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہو، آپ کی تمام حاجات کو پورا کرنے والا، آپ کی تمام بیماریوں کو ختم کرنے، اور آنے والا سال انشاءاللہ تعالیٰ نئی امیدیں، نئی فتوحات، نئی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لے کر آپ کی زندگی میں آئے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ معزز سامعین، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اللہ پاک کے ببرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں